ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، برادران ملت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا کیا ہے وہ ہے دین اسلام۔ یہ دین اسلام، مذہب اسلام اللہ رب العالمین کا سب سے پسندیدہ، سب سے پیارا اور محبوب دن ہے، اور یہ دین اسلام قیامت تک تمام بنی نوع انسانوں کے لیے راہ نجات ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں یہ دین عطا فرمایا ہے، یہ دین سراپا رحمت، اخوت و مودت، بھائی چارہ، آپسی میل و ملاپ کا ہمیشہ درس دیتا ہے۔ یہ دین ہمیں باہمی تعلقات کو خوشگوار بنانے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ دین جو پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں نصیب ہوا، اسی دین کی پیروی میں، اسی دین کی اتباع میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی ہے، ہمارے لیے فوز و فلاح ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے جہاں ہمیں اور آپ کو اپنے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اللہ نے ہمارے اوپر جو حقوق، جو فرائض، جو واجبات، جو احکامات مقرر کیا ہے، متعین کیا ہے، واجب کیا ہے، ان کی ادائیگی کا ہمیں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے حق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں بندوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کی تلقین کی تاکید فرمائی ہے۔ جس طریقے سے اللہ کا حق ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے ایک انسان کے اوپر اللہ نے یہ بھی مقرر کر دیا ہے، یہ بھی واجب اور ضروری قرار دیا ہے کہ ان کے اوپر دوسرے بندے کے جو حقوق مرتب ہو رہے ہیں، جو حقوق ان کے اوپر عائد ہو رہے ہیں، ان کو بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے خطبہ انشاءاللہ اس کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتلانے کی کوشش کی جائے گی کہ مسلمانوں کے باہمی حقوق کیا ہیں، مسلمانوں کے آپسی حقوق کیا ہیں، ہمارے اوپر ہمارے دوسرے بھائی کے کیا حقوق اللہ نے مقرر کیے ہیں، ان کو انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد صحیح مسلم کی ایک حدیث، مشہور حدیث ہے، جس کو میں نے پڑھا ہے۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ 6 حقوق ہیں، اور بھی دوسرے احادیث کے اندر بہت سے حقوق بیان کیے گئے ہیں، لیکن جو مشہور حقوق ہیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر جو عائد ہوتا ہے، عام مسلمان، یہاں پہ اس حدیث کے اندر عام مسلمانوں کے حقوق بیان ہوئے ہیں، ورنہ حقوق العباد کی کئی شکلیں ہیں، ان کی کئی قسمیں ہیں، اور دنیا کے اندر جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس معاشرے کے اندر، جس سماج کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر ہم رہتے ہیں، ہمارا ملنا ملانا، ہمارا رابطہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بہت سے لوگوں سے ہوتا ہے، ہمارا واسطہ کئی قسم کے لوگوں سے پڑتا ہے۔ سب سے پہلے واسطہ جو ہم سے ہمارا پڑتا ہے وہ ہمارے والدین ہیں، ہمارے والدین ہیں۔ والدین کے حقوق بھی اللہ رب العالمین نے بندوں پہ مقرر کر دیا ہے۔
ساتھ ہی ساتھ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے بھی کچھ حقوق ہمارے اوپر اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ ہمارے ہمسایہ، ہمارے پڑوسی ہیں، اللہ نے ان کا بھی الگ سے حقوق بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے یتامہ ہیں، بیوہ ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، غربا ہیں، اولاد ہے، سب کے حقوق کو اللہ نے الگ الگ انداز میں بیان فرمایا ہے میرے بھائی۔ لیکن اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کے باہمی حقوق کو بیان فرمایا ہے، اور یہ ایسے حقوق ہیں، باہمی حقوق ایسے ہیں، اگر ان کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، مسلمان ان کو صحیح طریقے سے ان کی پابندی کرے، ان پہ عمل پیرا ہو جائے، تو ایک مسلم معاشرہ بالکل آئیڈیل معاشرہ بن جائے گا۔ ایک مسلم معاشرہ، جس معاشرے کی شکل اللہ جو چاہتا ہے کہ مسلمان سوسائٹی کیسی ہو، مسلمانوں کا سماج کیسا ہو، مسلمانوں کا معاشرہ کیسا ہو، مسلمانوں کے لین دین کیسا ہو، مسلمانوں کا معاملہ کیسا ہو، تو اگر ان احادیث پہ عمل کیا جائے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری احادیث کو اپنایا جائے، اپنی زندگی ان کو نافذ کیا جائے، تو انشاءاللہ ہماری سوسائٹی بھی، ہمارا معاشرہ بھی، ہمارا سماج بھی، ہمارا علاقہ بھی، ہمارا معاملہ بھی بالکل ویسے بن جائے گا جیسے صحابہ کرام کا تھا، تابعین کا تھا، تابع تابعین کا تھا۔ اور آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بد امنی کا، بے چینی کا، اختلاف و انتشار کا شکار ہو چکا ہے۔ کہیں پر بھی سکون نہیں ہے، میل محبت نہیں ہے، اخوت نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، جبکہ یہ اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے؟ کسی اسلامی معاشرے کے اندر جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، جتنے لوگ اس میں زندگی گزار رہے ہیں، ہر ایک کے اندر اپنے دوسرے بھائی کے لیے محبت، الفت، ہمدردی، خیر خواہی کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد کے لیے آدمی تیار رہے، مستعد رہے، اور ان کے دل میں ہمیشہ یہ جذبہ ابھرے کہ ہم اپنے بھائی کی کس طریقے سے مدد کر سکیں، ان کی خیر خواہی کر سکیں۔ جب تک یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہوگا، ہمارا معاشرہ کبھی بھی مثالی معاشرہ، ایک آئیڈل معاشرہ نہیں بن سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے سے یہ تمام چیزیں جو اسلام کا حکم تھا، اسلام کی تاکید تھی، اسلام کی تعلیمات ہے کہ آپس میں مسلمانوں کا معاملہ کیسا چاہیے، بھائی چارگی کا، محبت کا، اخوت کا، مودت کا، خیر خواہی کا، لیکن آج ہم اپنے معاشرے کے اندر کہ ایک سگا بھائی ایک سگے بھائی کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ بھلائی کرنے تیار نہیں ہے، ایک سماج دوسرے سماج کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہر قسم کی برائی، الفت، محبت، بغض، عداوت، رنجش، خدورت، کینہ، دشمنی، نفرت کا ماحول برپا ہے، اور کہیں بھی سکون نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پیاری حدیث کے اندر ہمیں وہ نسخہ کیمیا دیا ہے کہ جن کو ہم اپنا کر کے اپنے معاشرے کو، اپنے سوسائٹی کو آئیڈیل بنا سکتے ہیں۔ جو معاشرہ اللہ کو پسند ہے، جو سوسائٹی اللہ کو مطلوب ہے، اور مسلمان جن صفات سے مسلمان کو متصف ہونا چاہیے، وہ اس حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ نبی بیان فرماتے ہیں، حق المسلم علی المسلم ست، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ 6 حقوق ہے، مشہور حقوق، عام باتیں ہیں، بہت آسان والی باتیں ہیں، چھوٹی باتیں، چھوٹا عمل ہے۔ اللہ نبی نے فرمایا، اذا لقیتہ فسلم علیہ، وہ 6 حقوق کیا ہے کہ اے مسلمان، جب تم کسی دوسرے بھائی سے ملاقات کرو، اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کرو، تو سب سے پہلی چیز تمہارے اوپر جو عائد ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ فسلم علیہ، تم اس کو سلام کرو، ان کو السلام علیکم کہو۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے، اسلام کی تعلیم ہے کہ ایک مسلمان بھائی، چاہے آپ کا رشتہ دار ہو، آپ کا جان پہچان کا ہو، آپ کا شناسہ ہو، آپ سے متعارف ہو، یا اجنبی ہو، انجان مسلمان بھائی ہے، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب اسے تم ملاقات کرو تو سب سے پہلے سلام کرو۔ خیریت دریافت کرنے سے پہلے، حال چال معلوم کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم کہنا ہے۔ یہ ہمارے رب کا حکم ہے، ہمارے نبی کا حکم ہے۔ اور یہ سلام، یہ ایسی چیز ہے، اگر اس کو اسلامی معاشرے کے اندر رواج دیا جائے، اسلامی معاشرے کے اندر اس کو پھیلایا جائے، تو اللہ رب العالمین اس سلام کی بدولت، اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دے گا، دوسرے کے لیے خیر خواہی، ہمدردی کا جذبہ پیدا کر دے گا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، آپ نے صحابہ سے کہا، اے لوگوں بتلاؤ، الا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم بینکم، اے لوگوں بتلاؤ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کی طرف نہ رہنمائی کروں، اگر تم اس چیز کو اپناؤ گے، اس عمل کو کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے، تمہارے دل آپس میں محبت سے جڑ جائیں گے، دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے گی، تمہارے اندر خیر خواہی پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ضرور بتلائیں وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا نسخہ ہے، وہ کون سی چیز ہے جن کو ہم اپنا کر کے آپس میں محبت کرنے لگے، ہمدردی کرنے لگے، خیر خواہی کرنے لگے، دوسرے کو دکھ درد ہم شامل ہونے لگے۔ تو اللہ نبی نے فرمایا افشوا السلام بینکم، افشوا السلام علیکم، تم اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ، سلام کو رواج دو، سلام کو عام کرو۔ یہ سلام کرنا یہ ایسا عمل ہے میرے بھائی، ایسا نسخہ ہے کہ جس کو جتنا پھیلائے گا، اس کا جتنا رواج ہوگا، اس معاشرے کے اندر اتنا ہی امن آئے گا، سکون آئے گا، شانتی آئے گی، بھائی چارہ کا ماحول پیدا ہوگا۔ تو یہ سلام اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے، اور اس سے کیا بڑے سے بڑے کٹر شخص کا بھی دل کیا موم ہو جاتا ہے۔ آپ کا کوئی بہت بڑا دشمن ہے، بدخواہ ہے، آپ کا مخالف ہے، اگر آپ کو ان کو اپنا خوگر بنانا ہے، اپنا ہمنوا بنانا ہے، اپنا ہمدرد بنانا ہے، تو ان کو آپ سلام کریں، سلام کریں، تو آپ اس سلام کا اثر دیکھیں گے، اس کا نتیجہ دیکھیں گے کہ آپ کا دشمن بھی آپ کا خیر خواہ بن جائے گا، آپ کا ہمدرد بن جائے گا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، تم سلام کو رواج دو، پھیلاؤ۔ اس لیے سلام دلوں کو نرم کرتا ہے، دلوں کو موم کرتا ہے، دل کے محبت پیدا کرتا ہے، دلوں کے اندر ہمدردی پیدا کرتا ہے۔ اور یہ سلام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمانوں کے حق ہیں، یہ مسلمانوں کے باہمی حقوق ہیں۔ اور خود اللہ کے نبی جب کہیں نکلتے تھے بازار کی طرف، کہیں جاتے تھے، راستے میں جو بھی ملتے چھوٹے بڑے سب کو سلام کرتے تھے آپ، حتیٰ کہ بچوں کو بھی اگر پا لیتے تو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، پیش قدمی کرتے تھے، انتظار میں نہیں رہتے تھے وہ ہم کو سلام کرے گا، نہیں، بلکہ اللہ نبی بڑھ کے سلام کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بھائی معمول تھا، آپ کا عمل تھا۔ اور صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی کی اس حدیث پہ بھرپور عمل کیا۔ اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ، بہت صحابہ ایسے تھے کہ جو بازار میں اسی لیے آتے تھے، ان کو کوئی سودا سلف خریدنا نہیں ہوتا تھا، مارکیٹنگ کرنی نہیں ہوتی تھی، کوئی چیز خریدنی نہیں ہوتی تھی، صرف لوگوں کو سلام کرنے کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرنے کے لیے بازار جایا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جو شخص سلام کرتا ہے، السلام علیکم کہتا ہے، اللہ اس کے لیے 10 نیکی لکھتا ہے۔ کوئی اور بڑھا کہتا ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ کہتا ہے، اس کو 20 نیکی ملتی ہے، اور جو کہتا ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، اللہ کی طرف سے 30 نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو میرے بھائی اسلام دنیا کے اندر بھی امن و آشتی کا ذریعہ ہے، محبت پیدا کرنے کا سبب ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، اور ایک معاشرہ کو امن و شانتی والا معاشرہ بنانے میں اسلام کا بڑا کردار ہے، بڑا رول ہے۔ اور آخرت کے اندر بھی اسلام کا بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث کے راوی ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تمہیں جنت میں جانا ہے، جنت حاصل کرنی ہے، جنت کا ٹکٹ لینا ہے، تو ایسے چند اعمال میں بتلا رہا ہوں، ان کو تم کرو، تمہیں جنت آسانی سے مل جائے گی۔ تو اللہ نبی نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ کہ لوگوں، اگر تمہیں جنت میں سلامتی کے ساتھ جانا ہے، آسانی کے ساتھ تمہیں جنت کا ٹکٹ لینا ہے، تو تم کیا کرو؟ اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ، سلام کو رواج دو، اور جہاں کہیں بھی جاؤ اپنے مسلمان بھائی سے ملو، ان کو بڑھ کے سلام کرو۔ تو اللہ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو رواج دو، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، غربا کو، مساکین کو، محتاجوں کو، بیواؤں کو، یتامہ کو، جو مسکین ہے ان کو کھانا کھلاؤ۔ یہ کھانا کھلانا بھی اللہ کی بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پیارا ہے۔ اور وصلوا الارحام، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اچھا معاملہ کرو، جو ہمارے تو رشتہ دار ہیں، قریبی تمہارے جو ہیں، اقربا ہیں، اعزا ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ اور کیا کرو؟
وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات میں، رات کی تاریکی میں، رات کی تنہائی میں، جب پوری دنیا نیند کے آغوش میں ہوتی ہے، تم اپنے بستر سے اٹھ جاؤ اور اللہ کے دربار پہنچو اور تہجد کی نماز پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو۔ تو اللہ نبی نے فرمایا اگر تم یہ 4 کام کرو گے، سلام کو پھیلاؤ گے، لوگوں کو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ گے، صلہ رحمی کرو گے، تہجد کی نماز پڑھو گے، تدخلوا الجنۃ بسلام، تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ اس سلام کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے کو سلام کرے، سواری پیدل کو سلام کرے، چھوٹی جماعت مجلس بڑی جماعت کو سلام کرے۔ یہ سلام کرنے کا طریقہ ہے، اور سلام کے لیے ایک ہی لفظ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہی لفظ ہے۔ اور یہ دنیا کے اندر بھی یہی سلام ہے، اور آخرت کے اندر بھی، جنت میں بھی جنتیوں کا سلام اسی لفظ سے ہوگا۔ میرے بھائی، یہ سلام کرنا یہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ہیں۔ تو اللہ نبی نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم مسلمان بھائی سے ملو تو اسے السلام علیکم کہو، انتظار مت رہو کہ وہ ہم کو سلام کرے گا۔ اور اللہ نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الاسلام خیر، سب سے بہتر اسلام کیا ہے اللہ نبی؟ تو آپ نے فرمایا سلم علی من تعرفہ ومن لم تعرفہ، تم ایسے آدمی کو سلام کرو جس کو تم پہچانتے ہو اور یا نہ پہچانتے ہو۔ یہ سب سے بہترین سلام ہے کہ صرف معلوم ہے مسلمان بھائی ہمارا ہے، یہ کلمہ گو ہے، اسلام بھائی ہے ہمارا، ایمان کا بھائی ہے، تو تم اسے سلام کرو۔ یہ سلام سب سے بہتر سلام ہے، کیونکہ اگر تم سلام چہرے کو دیکھ کے کرو گے، لباس کو دیکھ کے کرو گے، اس کے عہدے کو دیکھ کے کرو گے، تو سلام کا جو مقصد ہے، جو غرض ہے، وہ حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے کہ آج کل معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے جو چودھری لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، عہدے والے لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کو سلام کرتے ہیں، اور جو غریب مسلمان ہیں، دیندار مسلمان ہیں، لوگ ان کو سلام کرنے میں اپنی ہچک محسوس کرتے ہیں، اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی، تو اللہ نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین سلام وہ ہے کہ تم تمام لوگوں کو سلام کرو، چاہے تم اس کو پہچانتے ہو، تمہارے پہچان کا ہے یا تمہارے پہچان کا نہیں ہے۔ مقصدی سلام نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے ہم کو مقصد حاصل کرنا ہے، اپنا مراد حاصل کرنا ہے، اپنا غرض نکالنا ہے، اپنا فائدہ اٹھانا ہے، ان کو ہم خوب سلام کریں، اور ایک جو چھوٹا مسلمان ہے، غریب مسلمان ہے، کمزور مسلمان ہے، ہم ان کو سلام نہ کریں۔ تو یہ سب سے بدترین سلام ہے، سب سے بہترین سلام ہے۔ تو میرے بھائی، سلام کرنا یہ مسلمان کا حق ہے، اور اس سلام کا بہت بڑا نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ آپ سے ماحول، آپ سے معاشرہ، آپ سے جو سوسائٹی ہماری ہے وہ بالکل پرسکون ہو جاتی ہے، محبت والی بن جاتی ہے۔ پھر اللہ نبی نے فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، دوسرا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر کیا ہے؟ جب تمہیں بلائے تو اس کی پکار کو، اس کی دعوت کو قبول کرو، اس کی دعوت کو قبول کرو۔ اور یہ دعوت پکارنا 2 طریقے سے ہو سکتا ہے، یا تو یہ کہ کوئی مسلمان آپ کو دعوت دے، کھانے کی دعوت دے، ولیمہ کی دعوت دے، کھانے پینے کی دعوت دے، تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ یہ نہ دیکھو دعوت دینے والا غریب آدمی ہے، کیا کھلائے گا، نہیں کھلائے گا، نہیں، جو مسلمان وہ بھائی تمہارا ہے، اگر تمہیں بلائے اپنے محبت سے، خلوص سے، تم کو دعوت دیتا ہے، اپنے گھر بلاتا ہے، تو اس کی دعوت پہ لبیک کہو، دعوت کو قبول کرو، فاجبو، اس کی دعوت کو ٹھکراؤ نہیں، اس کو رد نہ کرو، کیونکہ تمہارے رد کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی، اس کو دل کو ٹھیس پہنچے گی، اور ایک مسلمان کو کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچائے۔ ہاں، اگر ایسی دعوت ہے جس دعوت کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ منکر دعوت ہے، جس میں ناچ گانے ہوتے ہیں، جس میں ڈھول بجتے ہیں، جس میں ڈانس رقص و سرور کا محفل سجتا ہے، جس میں کہ حرام کاری ہوتی ہے، جو حرام پیسے دعوت منعقد کی گئی ہے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ایسی دعوت ہے تو ایسی دعوت کو قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، اللہ کی رسول کی نافرمانی ہوتی ہو، اللہ کی معصیت کا ارتکاب کیا جاتا ہو، اور آدمی اس دعوت کے اندر جائے، تو ایسی دعوت میں جانا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایسی دعوت ہے جس میں اس طریقے کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اور کوئی مسلمان دعوت دیتا ہے اس دعوت میں جائے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے کہ سب سے بری دعوت وہ ہے کہ جس میں صرف علاقے کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو بلایا جائے، اور پڑوس کے غریب غربا کو، مساکین کو، فقراء کو نظر انداز کر دیا جائے، تو ایسی دعوت میں جانا نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر کوئی آپ کو دعوت دے رہا ہے، اپنے گھر میں بلا رہا ہے،
اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف جو بڑے بڑے لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، عمدہ لباس پہننے والے لوگ ہیں، ان کو بلایا جا رہا ہے، اور ان کے پڑوس میں رہنے والے غربا کو، مساکین کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، ناداروں کو نظر انداز کر دے رہا ہے۔ تو ایسی دعوت میں آپ ہرگز شریک نہ ہوں، کیونکہ یہ دعوت اللہ کے رسول کے حدیث کے مطابق یہ صحیح نہیں ہے۔ یا ایسے ہی دعوت، ایک آدمی سود خور ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ان کا کاروبار مکمل سود سے بھرا ہوا ہے، تو اس کی دعوت بھی قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی تمہیں بلائے تو ان کی دعوت کو قبول کرو، اور اگر تمہیں بلائے، ایک معنی یہ ہے کہ تمہیں کوئی مسلمان بھائی دعوت دے، بلائے مدد کے لیے، تعاون کے لیے، پریشانی مبتلا ہے، دکھ میں مبتلا ہے، کوئی مسئلہ پیش آ چکا ہے، تمہیں بلاتا ہے مدد کے لیے، معاونت کے لیے، تو اس کی دعوت پہ لبیک کہو، ان کی مدد کرو۔ تو اللہ نبی نے فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب تمہیں بلائے اس کی دعوت کو قبول کرو۔ اور پھر اللہ نبی نے فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب تمہارا مسلمان بھائی تم سے خیر خواہی طلب کرے، تم سے خیر خواہی طلب کرے، مشورہ مانگے، تو اسے اچھا مشورہ دو، اچھا مشورہ دو۔ تم جانتے ہو تمہارے مشورے سے ان کا کام اچھا ہوگا، ان کو نقصان نہیں پہنچے گا، ان کو اچھا مشورہ دو، اور جس کام کے کرنے سے اسے نقصان پہنچے گا اس کی رہنمائی کرو کہ یہ کام آپ کے لیے درست نہیں ہے، یہ کام آپ کے لیے درست نہیں، ٹھیک نہیں ہے، اس سے آپ کو نقصان پہنچے گا، مالی نقصان پہنچے گا، جسمانی نقصان پہنچے گا۔ تو جب مسلمان بھائی خیر خواہی طلب کرے، اچھا مشورہ مانگے، یہ مسلمان کا حق ہے کہ آپ اسے اچھا مشورہ دیں، اور اگر آپ نے اس کو نقصان پہنچانے کی نیت سے غلط مشورہ دے دیا، اس کو نقصان پہنچ گیا، کل قیامت میں اللہ کے سامنے آپ کو جواب دینا ہوگا، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اس لیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے حق تلفی کی ہے، آپ نے اس کے حق کو ادا نہیں کیا میرے بھائی۔ پھر اللہ نبی نے فرمایا وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُهُ، جب کوئی مسلمان بھائی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے، تم اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہو۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمارے اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے آپسی ماحول کو خوشگوار بنانا ہے، آپسی ماحول کو پرسکون بنانا ہے، تو ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنا ہوگا۔ اور پھر اللہ نبی نے فرمایا وَإِذَا مَرِضَ، جب مسلمان بھائی بیمار ہو جائے، فَعُدْهُ، تو اس کی عیادت کرو، اس کی بیمار پرسی کرو، اس کی خبر گیری کرو، یہ مسلمان کا حق ہے، چاہے آپ کا رشتہ دار ہو یا آپ کا پڑوسی ہو، کوئی بھی معلوم ہو جائے کہ ہمارا مسلمان بھائی بیمار ہے، بستر مرگ پہ ہے، تو آپ ان کے پاس جائیں، ان کو تسلی دیں، حوصلہ دیں، ان کے سامنے بیٹھ کے اچھی اچھی باتیں کریں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، کیونکہ آدمی جب بیمار ہوتا ہے وہ بہت سی باتوں میں مبتلا رہتا ہے، دل چھوٹا ہو جاتا ہے، اور کئی طریقے کی مسائل کے دل میں گھر آتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس جائے، ان کو حوصلہ دے، ان کا ڈھارس بندھائے، ان کو تسلی دے۔ اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی کے پاس جائیں اور آپ دیکھیں کہ وہ بستر مرگ پہ ہے، حالت بیماری میں، تو وہ ان کو توبہ کی تلقین کرے، توبہ استغفار کی تلقین کرے، اور اگر اس کے بدن میں کچھ شرکیہ چیزیں ہیں، تعویذ ہے، گنڈا ہے، ڈورا ہے، دھاگا ہے، کچھ بنا ہوا ہے، تو ان کو کہے بھائی یہ چیزیں درست نہیں ہے، یہ بیمار پرسی کرنے کا یہ مقصد ہے۔ اللہ نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ اسے نصیحت کرو۔ اللہ نبی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک یہودی لڑکا تھا جو آپ کی خدمت کرتا تھا، بیمار ہو گیا، آپ ان کے گھر گئے، آپ نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، ان کا حال چال پوچھا، اور آپ نے جب دیکھا یہ بچہ بچنے والا نہیں ہے، تو آپ نے کہا، اسے کہا اے لڑکا تم ایمان لے آؤ، تم ایمان لے آؤ۔ یہودی لڑکا ہے، اس کے ساتھ اس کا باپ بھی کھڑا ہے، بچہ لڑکا اپنے باپ کو دیکھنے لگا، تو باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، کہ بیٹے ابو القاسم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو، وہ جو کہتے ہیں ان کی بات کو مان لو۔ چنانچہ اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا، آخری وقت میں روح نکلنے سے پہلے اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ ھذا الغلام من النار، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے اس بچے کو لڑکے کو موت سے پہلے جہنم کی آگ سے بچا لیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو میرے بھائی یہ ہے بیمار پرسی کرنے کا مقصد اور حکمت کہ آپ جائیں اور بیمار بھائی کسی ایسی حالت میں ہو جو شرکیہ کام میں مبتلا ہو، بدعت کے کام میں مبتلا ہو، آپ ان کو نصیحت کریں، تلقین کریں، اور اگر حالت مرگ میں ہے تو آپ اس کو کلمہ کی تلقین کریں اور کہیں کلمہ پڑھیے، توبہ کیجیے، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا، خاتمہ بالخیر ہو جائے گا۔ اور پانچواں حق جو اللہ نبی نے فرمایا وہ یہ ہے وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور اگر وہ مر جائے مسلمان بھائی تمہارا، تو آپ ان کی مسلمان ہو تم ان کے
जनाजे में शरीक हो, उनके कफन दफन में शरीक हो, और उनकी नमाज जनाजा पढ़ो, उनके तदफीन में शरीक हो जाओ। ये मुसलमान के हुकूक है मेरे भाई, ये मुसलमान के आम हुकूक हैं। इस हदीस के अंदर ये आम हुकूक बयान किए गए हैं। और भी बहुत से हुकूक हैं जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं, हमें क्या जिन पे अमल करने की हमें तलकीन की है, और इसका मकसद क्या है। अगर हम इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि हमारा मुआशरा, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी बिल्कुल इस्लामी मुआशरा बन जाएगा, अमन और शांति वाला मुआशरा बन जाएगा, मोहब्बत वाला मुआशरा बन जाएगा, उखुवत वाला मुआशरा बन जाएगा, जो मुआशरा सहाबा कराम का था। ये किस तरीके से सहाबा कराम अलग अलग इलाके के थे, अलग अलग कबीले के थे, अलग अलग ख़ानदान के थे, लेकिन उसके बावजूद उसके दिल में अपने मुसलमान भाई के लिए इतनी मोहब्बत थी कि उनके दुख दर्द में अपनी जान माल को कुर्बान करने लिए तैयार रहते थे। तो मेरे भाई, आज हम भी चाहते हैं हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी, हमारा ख़ानदान, हमारा कुंबा कबीला, हमारा अज़ा क़ारिब हमसे मोहब्बत करे, हमसे हमदर्दी करे, हमसे खैरखाई करे, तो हमें अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन प्यारी अहादीस को अपनाना होगा, उस पर इख्तियार करना होगा और उस पर अमल करना होगा। तो इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा भी वैसे बन जाएगा जैसे सहाबा कराम का मुआशरा था, क्या जैसे असलाफ़ कराम का मुआशरा था। तो मेरे भाई, ये मुसलमानों के चंद बाहिमी हुकूक हैं जिनको मैंने बयान किया है। अल्लाह ताला से दुआ है हम तमाम मुसलमानों को मरते दम तक तमाम बाहिमी हुकूक अदा करने तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम जब तक दुनिया में ज़िंदा रहें, अल्लाह के हक़ के साथ साथ बंदों के हुकूक को, चाहे वालिदैन के हक़ हों, औलाद के हक़ हों, भाई बहन के हक़ हों, हमसाया के हुकूक हों या आम मुसलमानों के हुकूक, अल्लाह हमें उन सब को सही तौर पे अदा करने तौफीक अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। बारक अल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम।